عاجز و مجبور رہے. تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ امیوں میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا، وہ بھی ان پڑھ. اس کا کام کیا تھا؟ یتلو علیہم آیاتہ، وہ اپنے رب کی آیتوں کی تلاوت کرتا تھا، انہیں پڑھ پڑھ کر کے سمجھاتا ہے. ویزکیہم، اور انہیں پاک و صاف کرتا ہے. کس چیز سے پاک و صاف کرتا ہے؟ ان کے دلوں کو نفیس بناتا ہے. شرک اور خرافات، بد اخلاقیاں، رذائل، بیڈ کیریکٹرز، جتنی بھی برائیاں سماجی، معاشرتی، اخلاقی اور گھریلو جو بھی بدی شریعت کی نظر میں بری ہے، اس سے ان کو نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کی تعلیمات سے ان گندگیوں کو پاک و صاف کرتا ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب و سنت کا درس دیتا ہے، کتاب و سنت کی تعلیم دیتا ہے. کتاب و سنت، کتاب قرآن کریم کی تعلیم دیتا ہے، اور جو ہم نے اس کو وحی کی ہے، اس حکمت عطا فرمائی ہے، اس حکمت کی تعلیم دیتا ہے ان کو. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، حالانکہ وہ اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہیوں کے اندر تھے. تو نبوت کا ایک کام رسولوں کا یہ بھی ہوتا تھا کہ وہ قلوب کو پاک و صاف کرتے تھے، اور اللہ کے کلام سے پاک و صاف کرتے تھے، اللہ کی تعلیمات سے پاک و صاف کرتے تھے. آج ہمارے ہاں تزکیہ نفس اور نفس کی پاکی کے نہ جانے کون کون سے ڈھنگ لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جو طریقہ بتلایا ہے نفس کو پاک و صاف کرنے کا، ان صوفیوں کو وہ طریقہ پسند نہیں ہے، تو پھر قرآن کو بھی بند کروا دیتے ہیں، حدیث کو بھی بند کروا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے اللہ اس طرح سے نکالو کہ دل سے نکلے، اور بائیں طرف سے پسلی سے پتہ نہیں کیسے کیسے الحق ہو، پتہ نہیں کیسے کیسے کہتے ہیں اس سے دل پاک ہوتا ہے. یہ ضربیں لگاؤ، کیا لگاؤ؟ ضربیں لگاؤ، حق ہو اللہ ہو، حق ہو اللہ ہو. ہمارا ایک پیر تھا، وہ کیسے ضرب مغرب بعد بیٹھتا ٹوپی وپی اتار کر کے، تو وہ کہتا تھا لا الہ الا اللہ، اتنی زور زور سے نکلتی تھی میں تو نہیں کہہ سکتا، اور آخر میں کہتا تھا محمد الرسول اللہ. یہ ضربیں ہمارے اس دور کے ایک شیخ الحدیث ہیں صحت کے، اپنی لال پیلی کتاب میں انہوں نے لکھی ہے، نام نہیں لوں گا، کہ پہلے زمانے کے جو صحابہ تھے ان کے دل بڑے صاف ستھرا تھے، اس لیے ضربیں لگانے کی ضرورت نہیں پڑی. آج اس کی ضرورت ہے تاکہ دل پاک و صاف ہو. ضرب لگاؤ، یہ ضربیں لگا کے نفس پاک کرتے ہیں. یہ نفس پاک نہیں کرتے، یہ گندا کر رہے ہیں، گندا، یہ گندے لوگ ہیں، یہ میلے کچیلے لوگ ہیں. بھلا بتاؤ اللہ اور اس کے رسول کی بھی تعلیم سے کسی کی تعلیم صاف ستھرا ہو سکتی؟ میاں اگر یہ تعلیم سچی ہے فَأْتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم سچے ہو اللہ اور اس کے رسول سے کوئی اس طرح کا طریقہ ہمیں بتلا دو. ہے کہ نہیں؟ دریا کے کنارے جا کے بیٹھ جاؤ، ایک ٹانگ کے اوپر قرآن پڑھ ڈالو، یہ عبادت کا طریقہ ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ لوگوں نے 70 نصاب، 70,000 دفعہ کہتے ہیں شاہ ولی اللہ کے ابا تھے، ایک سانس میں پتہ نہیں 3,000 یا 4,000 اللہ کی رٹ لگاتے تھے. 3,000 یا 5,000 پتہ نہیں، تبلیغی نصاب میں لکھا ہوا، اللہ ہی بہتر جانے. بہرحال چلو وہ نام بھی نکل گیا میری زبان سے، میں نہیں لینا چاہتا لیکن وہ آ گئی بات. بہرحال استغفر اللہ، اس طرح کی باتیں ایک سانس حرام ہے، حرام. صوفیوں نے انہی سادھوؤں سنتوں سے وہ مالائیں تسبیح لی. ایک صاحب ملے راستے میں چلتے ہوئے، تسبیح پڑھتے جا رہے، میں نے کہا السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے کہا فلانی جگہ میرا درس ہے، تشریف لائیں. اب وہ تسبیح بھی گر رہی ہے اور کہہ رہے نہیں میرے پاس وقت نہیں ہے اور میں اپنی دکان میں جا رہا ہوں. میں نے کہا تشریف لائیں بھائی. کہنے لگے نہیں میں اپنی دکان میں جا رہا ہوں. تو میں نے کہا تسبیح کے دانے کیوں گرا رہے ہو یار، بات کرو. کہہ رہے ہیں کہ وہ دل تو ہمارا پڑھتا ہے نا، دل پڑھتا ہے. استغفر اللہ، خدا بچائے. کیا ہے وہ؟ ہدایت عطا فرمائے ایسے لوگوں کو. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو گمراہیوں میں ان کو اللہ اور اس کے رسول نے نفس کے تزکیے کا جو طریقہ بتلایا ہے وہ طریقہ اختیار کرو، نفس خود بخود پاک و صاف ہو جائے گا. حق ہو کرنے سے نفس نہیں پاک ہوگا. حلال کھاؤ حلال، اور حرام سے بچو، اس سے نفس کی پاکی ہوگی، دل پاک و صاف رہے گا. کذب، بہتان، جھوٹ، فریب، تکبر، چغلی، غیبت، یہ ہے تزکیہ، ہے کہ نہیں؟ کردار سازی یوں ہوتی ہے، اصلاح یوں ہوتی ہے نفس کی. تو انبیاء اور رسول کی ایک ذمہ داری یہ بھی تھی کہ وہ اصلاح کرتے تھے معاشرے کی اور نفسوں کو پاک و صاف کرتے تھے. اور پانچویں ذمہ داری ان کی کیا تھی کہ ان کے دور میں جو فکری بگاڑ
اور عقیدے کا فساد پیدا ہو چکا تھا سماج اور سوسائٹی اور تمدن کے اندر، وہ اپنے دور کے بگاڑ کو، اخلاق جو بگڑ چکے تھے قوم کے، ان اخلاقیات کو سدھارتے تھے، ان کی اصلاح کرتے تھے قرآن اپنے اللہ کے کلام کی روشنی میں جو بگاڑ پیدا ہو چکی تھی۔ تو ایک تو دعوت ان کی توحید کی تھی، دوسرے جو سماجی اور معاشرتی اور اقتصادی اور سیاسی گڑبڑیاں پیدا ہو چکی تھیں، ظلم اور زیادتیاں، ان کی وہ اصلاح کرتے تھے اور اللہ کے قانون کی روشنی میں ان کو دعوت دیتے تھے کہ لوگوں یہ اپنے بنائے ہوئے قانون سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول کے قانون، اپنے اللہ اور میرے اللہ کے قانون کو فالو کرو، اور میں جو تمہیں بتا رہا ہوں میری اتباع اور پیروی کرو۔ چنانچہ حضرت نوح کو دیکھیں، حضرت ابراہیم کو دیکھیں، حضرت ہود اور حضرت صالح کو دیکھیں، اسی طرح سے قوم کی بگاڑ کس طرح درست کر رہے ہیں۔ کوئی شرک کے خلاف کھڑا ہوا ہے اور ہر نبی شرک کے خلاف تلوار برہ تھا، شمشیر برہ تھا۔ اسی طرح حضرت شعیب نے توحید کی دعوت بھی دی، اور معاشرے میں ایک بگاڑ یہ بھی دی کہ جب وہ کسی چیز کو ناپتے یا تولتے تھے تو ڈنڈیاں مارا کرتے تھے، کم ہی تولتے تھے۔ تو حضرت شعیب نے کہا فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، سورہ اعراف آیت نمبر 85۔ شعیب نے کہا اے لوگو اللہ کی توحید کو مانو، اور جب کوئی چیز تولو اور ناپو تو صحیح تولو، زمین کے اندر کم کر کے کمی پیدا کر کے تول ناپ تول میں زمین کے اندر فساد نہ پیدا کرو۔ اللہ رب العزت نے اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں مرد سے برائیاں کرتا تھا، حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی بھی دعوت دی اور ان کے اخلاق اور کریکٹر کو بھی بتلایا بھی کہ یہ برے اخلاق ہیں، اور فرمایا وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُم بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، سورہ اعراف آیت نمبر 81 کہ لوط نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں یہ برائیاں جو تم کر رہے ہو اللہ کی قسم ہے یہ وہ برائیاں ہیں کہ تم سے پہلے دنیا میں کسی نے یہ برائی نہیں کی ہے، یہ بہت بڑی حرکت ہے، بہت بری حرکت ہے، اس سے باز رہو۔ تو نبیوں کا کام، رسولوں کا جو کام تھا، ان کی ذمہ داریاں معاشرے اور سماج کے بگڑتے ہوئے حالات اور اخلاقیات کے اوپر ان کی گہری نظر ہوتی تھی اور اس کو وہ درست کیا کرتے تھے۔ اسی طرح سے چھٹی ذمہ داری ان کی یہ تھی کہ وہ لوگوں کے اوپر حجت قائم کرتے تھے۔ اب آپ کہیں گے یہ حجت قائم کرنا کیا ہے؟ سنو، اس کو اپنے پلے باندھ لو۔ حجت قائم کرنا یہ ہے کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچا دیتے تھے اور بتا دیتے تھے یہ اللہ کا پیغام ہے، یہ نہ کرو۔ اب اس کے اوپر وہ حجت قائم ہو جاتی تھی۔ اب وہ کل میدان قیامت میں اللہ کے سامنے یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ اے اللہ میرے پاس تو کوئی آئے نہیں تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ تو رسولوں کو جو بھیجا جاتا تھا حجت قائم کرنے کے لیے، اور حجت قائم کرنے کا مطلب یہ بھی میں آپ کو بتلاؤں، حجت قائم کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ہاتھ پکڑ کھول کر اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو بتلا دو، بس وہ سمجھ جائے۔ کھول کر کے اللہ اور اس کے رسول کو کے کلام کو بتلا دو، خلاص حجت قائم ہو گئی۔ وہ سمجھے، مانے نہ مانے، یہ ہماری ذمہ داری۔ حجت اس بندے پر قائم ہو گئی، کل وہ قیامت کے دن اس کی زبان نہیں بولے گی، اس کا رونگٹا بولے گا اللہ اس نے تیرے کلام کو سنا تھا، تیری بات پہنچانے والے نے اس تک یہ بات پہنچائی تھی، شرک سے روکا تھا، بدعت سے روکا تھا، شخصیت پرستیوں سے روکا تھا، اندھی تقالید سے روکا تھا، بدعت و خرافات سے منع کیا تھا، اور نبی اور اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم کی دعوت دی تھی۔ یہ بڑا بدبخت تھا، یہ مانتا ہی نہیں تھا۔ یہ رونگٹے بولیں گے، رونگٹے جہاں تک، اور یہ کان کے پردے بولیں گے، کان بولیں گے، آنکھ بولیں گی، زبان، سب کچھ بولیں گے۔ یہ ہے حجت قائم کرنا۔ تو نبیوں کو جو بھیجا جاتا تھا ان کا کام یہ تھا کہ لوگوں کے اوپر حجت قائم کریں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ رسلا مبشرین ومنذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجہ بعد الرسل، ہم نے رسولوں کو بھیجا ڈرانے والا بنا کر کے، ہم نے رسولوں کو بھیجا خوشخبری سنانے والا بنا کر کے، تاکہ کل قیامت کے دن اللہ کے خلاف ان رسولوں کے آ جانے کے بعد کسی کو حجت نہ رہو، میرے سامنے میرے اوپر کوئی حجت نہ قائم کر سکے۔ اس لیے رسول آتے تھے۔ اسی سورہ نساء آیت نمبر 165 اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 134 کے اندر وَلَوْ أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، کیوں حجت قائم کر رہا اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم نبیوں کو بھیجنے سے پہلے ان کے اوپر عذاب لا دیتے لقالو، تو یہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، تب یہ کیا کہتے اللہ ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا۔
ہمارے پاس کسی رسول کو کیوں نہیں بھیجا؟ فنتبع آیاتک، تو ہم تیری نشانیوں اور تیرے پیغام اور تیرے احکام کی اتباع اور پیروی کرتے، من قبل ان نذل ونخزى، آج جو ذلت و رسوائی برداشت کر رہے ہیں، اٹھا رہے ہیں، اس سے پہلے تو ہم اس کی اتباع اور پیروی کر لیتے۔ اللہ فرماتا ہے اسی لیے ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے تاکہ میرا پیغام گھر گھر، محلے محلے، شہر شہر پھیلا دیں، تاکہ حجت قائم ہو جائے، اور جب قیامت کے دن آئیں تو ان کی زبان نہ کھل سکے کہ وہ کیوں کہ اللہ رب العزت نے ہمارے پاس کوئی رسول نہیں بھیجا۔ اور قیامت جب ہوگی سارے جمع ہوں گے، اللہ فرماتا ہے جب فیصلہ ہوگا اور جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جہنم میں فوج کے فوج جب داخل کیے جائیں گے، اللہ فرمائے گا اے آدم تمہاری ذریت یہ موجود ہے، اب اس میں سے 999 کو جہنم میں اور ایک کو جنت میں جانے کا حکم دو۔ اکثریت جہنم میں جا رہی ہے، کہاں؟ 999 کو جہنم میں اور ایک کو جنت میں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمیں یہ سعادت بخشے کہ ہم وہ ایک ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ، بولو آمین۔ کبھی اکثریت پر ناز مت کرو اور اقلیت پر کبھی غمزدہ بھی نہ ہو، مایوس بھی نہ ہو، پست ہمت بھی نہ ہو۔ اکثریت جاہل ہے، اکثریت گمراہ ہے، اکثریت باطل پرست ہے، اور رہے گی اور رہتی ہے صبح قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اے میرے نبی، یہ آیت کریمہ ایک صحابی سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے فلاں تم یہ آیت پڑھو۔ انہوں نے کہا اللہ کے نبی آپ ہی کے اوپر یہ آیت اتری ہے اور آپ مجھ سے پڑھوا رہے ہیں؟ کہنے لگے پڑھو، میرا دل کہتا ہے۔ جب وہ پڑھنے لگے قرآن، جب اس آیت کریمہ پہ پہنچے تو کہنے لگے بس بس رہنے دو۔ کہنے لگے اللہ کے نبی کیوں؟ نظر اٹھائی تو دیکھا آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے ترتی۔ یہی وہ آیت کریمہ ہے۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 41 اور 42۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی اس دن کو یاد کرو جب قیامت کا دن ہوگا اور ہم ہر امت پر اس کے رسول کو گواہ بنا کر کے پیش کریں گے۔ حضرت موسیٰ کی امت آ رہی ہے، موسیٰ کو بلایا جائے گا، موسیٰ آؤ تم اپنی امت کے اوپر گواہی دو، کیا تم نے اللہ کا پیغام پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ موسیٰ کہیں گے اللہ تو نے جو مجھ سے عرض کی، تو نے جو مجھ سے کہا تھا، جو تیرا پیغام تھا میں نے اب تیرے بندوں تک پہنچا دیا۔ عیسیٰ آ رہے ہیں، ان سے بھی یہی مطالبہ ہو رہا ہے، عیسیٰ بھی کہہ رہے ہیں اللہ تیرے پیغام کو پہنچایا۔ یہ حضرت ابراہیم، حضرت نوح جتنے بھی آ رہے ہیں سب سے یہی سوال کیا جائے گا، سب لوگ اپنی امت کے اوپر گواہی دیں گے کہ اے اللہ ہم نے تیرے پیغام کو پہنچا دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے نبی لوگ اپنی اپنی امت کے اوپر گواہی دیں گے اور ہم تمام نبیوں کے اوپر تجھے گواہی کے لیے پیش کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے حبیب کی آنکھیں تر ہو گئیں، آنسو، وہ کتنا بڑا مقام عطا ہو رہا ہے پیارے حبیب کو کہ ہر اپنے نبیوں کی اوپر گواہی ہمارے نبی دے رہے ہیں کہ ہاں اے اللہ عیسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں، موسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ یعقوب صحیح کہہ رہے ہیں، یحییٰ صحیح کہہ رہے ہیں، زکریا صحیح کہہ رہے ہیں، ہارون صحیح کہہ رہے ہیں، ابراہیم صحیح کہہ رہے ہیں، نوح صحیح کہہ رہے ہیں، یہ تیرے پیغام کو انہوں نے تیرے بندوں تک پہنچایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مقام ہمارے نبی کو حاصل ہوگا۔ یہاں میں ایک شبہ بھی بتلاتا چلوں، ہمارے بہت سارے کج کھوپڑی والے دوست رہتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جہاں وہ قرآن کو بھی انہوں نے معاف نہیں کیا ہے۔ شرک اور بدعت جن کے گھٹیوں میں بیٹھ جاتی ہے نا، ان کو ہر جگہ شرک اور بدعت ہی نظر آتے ہیں، ہر جگہ انہیں اپنے اپنے چیزیں، اپنے اپنے بہانے مل جاتے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اسی قادیانی کو اسی قرآن سے نعوذ باللہ نبوت کے اعلان کرنے کی دلیل مل گئی، اسی خوجوں بحریوں کو اور اسی خمینی اور اسی شیعہ رافضیوں کو اسی قرآن سے، اور اسی بدعتی شرک کرنے والوں کو اسی قرآن سے نہ جانے کیسی کیسی دلیلیں انہوں نے اپنے منمانی گڑھ گڑھ کر کے نکالی ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ رب العزت نے ہمارے نبی ہر جگہ حاضر و نادر ہیں، ہر گھر میں موجود ہیں، ہر دل میں موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر کے بھیجا ہے، گواہی دینے والا بنا کر کے بھیجا ہے، ڈرانے والا بنا کر کے بھیجا ہے۔ مولوی سنو کہتا ہے دیکھو گواہی دینے والا، ہمارے یہاں کے مولوی تقریر کرتے ہیں شرک اور بدعت کے یہ سوداگر
کہتے ہیں گواہی دینے والا لوگوں ہمارے نبی حاضر و ناظر ہیں. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے دیکھو گواہی دینے والا اور گواہی معتبر اسی وقت ہوتی ہے جب موقع واردات پر وہاں پر کوئی آدمی موجود ہو اور اپنی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھا ہو. جب تک وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا نہیں، اگر نہیں دیکھا ہے اس کی گواہی معتبر نہیں ہوگی. اس کا اگر موجود ہے اور اس نے دیکھا ہے اور گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی معتبر ہوگی. ہمارے نبی گواہی دیں گے قیامت کے دن، اس لیے گواہی دیں گے اس لیے کہ گواہ ہوں گے، اور گواہی کے لیے دیکھنا معتبر، گواہی کے لیے جو ہے دیکھنا ضروری ہے. اگر